الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارے اس سلسلہ دروس سیرت کی یہ 5ویں نشست ہے اور عہد مکی میں بعثت مبارکہ سے پہلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان ابھی گزشتہ نشستوں سے جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے تجارت کی بات کی تھی۔ یہ تجارت کا سلسلہ بڑا اہم رہا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں اس تجارت کا امپیکٹ اور اس تجارت کے اثرات بہت زیادہ نمایاں محسوس ہوتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ مدنی زندگی میں بھی جاری رہا، لیکن مکی عہد میں خاص طور پر اس کا ایک اثر آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت طیبہ پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی تجارت کی نسبت سے یا اسی تجارتی سرگرمی کی برکت سے آپ کے عقد میں آتی ہیں۔ حضرت خدیجہ مکہ مکرمہ کی متمول خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور اہم ترین تجارتی شخصیت ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حوالے سے واقفیت ہوتی ہے، ان کا خاندان بھی بڑا خاندان ہے اور جناب ابو طالب اس وقت موجود ہیں اور عبد المطلب کی اولاد ہے یہ سارا سلسلہ۔ ان کا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کی تولیت اور دوسرے امور کی وجہ سے جو تعارف ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تو یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہوا۔ آپ تجارت میں صادق اور امین کی حیثیت سے اپنا تعارف بنا چکے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ سے رابطہ کیا اور آپ کا مال تجارت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام وغیرہ لے جانے لگے۔ اس تجارتی سفر میں یا بلکہ کیوں کہہ لیجیے سلسلہ سفر میں حضرت خدیجہ کی جانب سے ان کے کچھ عملے کے لوگ بھی آپ کی معاونت کے لیے ہوتے تھے۔ بنیادی کام اور بنیادی تجارت آپ ہی کے ذمے تھی، لیکن معاونت کے لیے غلام وغیرہ حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ہوتے تھے، جن سے ان کو علم ہوتا رہتا تھا کہ آپ کا معمول کیا ہے، آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کے اخلاق کس قدر بلند ہیں۔ تو ایک تو آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اور پھر حسن معاملہ سے متاثر ہو کر، وہی جس کا ذکر ہم گزشتہ نشست میں صادق اور امین کی حیثیت سے کرتے آئے ہیں کہ آپ جو معاملہ تجارتی آپ کے ساتھ پیش آتے رہے اور جو معاملات حضرت خدیجہ سے کرتے رہے، جو ڈیل ہوتی رہی اور اس کے مطابق جو منافع آپ پہنچاتے رہے وہ عام ڈیلنگ سے زیادہ ہوتا تھا اور اس میں کہیں کوئی ایسی بات بھی پیش نہیں آئی جس میں مفادات کا خدا نخواستہ ٹکراؤ ہوتا یا ایسی کیفیت ہوتی کہ دونوں میں کوئی خیالات کا عدم اتفاق نظر آتا۔ حضرت خدیجہ نے یہ کیفیت دیکھی تو اپنے گھر کے جو بھی افراد تھے ان سے ذکر کیا اور اپنی شادی کی خواہش اظہار کیا اور خاندانی روایت کے مطابق بڑوں نے یہ نکاح طے کیا۔ اس نکاح میں اور اس شادی میں اس قدر سبق پنہا ہے اور اس قدر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ غالباً یہ کئی نشستوں پر محیط ہوگی اگر ہم صرف اس واقعے کو لے لیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اس سلسلے سے طوالت کا باعث بنے گی۔ مثال کے طور پہ حضرت خدیجہ کی اس وقت عمر مبارک 40 برس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کم و بیش 25 برس کے ہیں، 15 برس کا تفاوت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک تفاوت ہے، حضرت خدیجہ کا یہ تیسرا نکاح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کوئی عقد نہیں کیا جب تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی۔ چوتھی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس قدر اولاد، جو کہ ظاہر ہے کہ سب کے علم میں کہ وہ بنات ہی کی شکل میں رہی، لڑکیاں ہی حیات رہیں، لڑکے اللہ تعالیٰ واپس لیتا رہا، وہ تمام کی تمام حضرت خدیجہ سے۔ یہ اہمیت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی۔ یہ تمام چیزیں اگر جمع کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی میں حضرت خدیجہ ایک طرف ہیں اور باقی ازواج دوسری طرف ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دوسری جتنی ازواج ہیں ان کے مقاصد بالکل الگ ہیں نکاح کے، اور ان کے مقاصد بالکل الگ ہیں۔
یہ بالکل دوسری بات ہے اور بالکل واضح بات ہے۔ اس کو اس لیے واضح کرنا اور واضح رکھنا ضروری ہے تاکہ بعد میں آپ کے مختلف نکاحوں پر ہونے والے اشکالات ذہن میں جنم نہ لے سکیں۔ انسانی زندگی میں نکاح اور مناکحت کی اپنی اہمیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ 50-55 برس تک صرف ایک خاتون جو آپ سے عمر میں 15 برس بڑی ہیں نظر آتی ہیں۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جتنے بھی نکاح ہوئے ان کی دعوتی اور ان کی سیاسی اور قبائلی اہمیت اپنی جگہ تھی، اور بعض نکاحوں کی اہمیت تو اس قدر بھی واضح ہے کہ ان کے بعد کے حالات سے ثابت ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بہت طویل مدت تک آپ کی زندگی کے اس حصے کو سامنے رکھتے ہوئے پہنچایا جو ذاتی حصہ ہوتا ہے، جو زندگی کا وہ گھریلو حصہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے۔ بہرکیف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پیغام پہنچا آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کی بلندی کا، آپ کے حسن معاملگی کا، تجارتی سوجھ بوجھ کا، بلکہ سوجھ بوجھ سے زیادہ تجارتی تجربے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ان کے ذہن میں جنم لی، اور انہوں نے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان تک یہ پیغام پہنچائی، اور اس وقت نکاح ہوا۔ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چچا موجود تھے، اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل موجود تھے، جن کا تھوڑا سا تعارف وہی اول کے حوالے سے آگے چل کر نشست میں آئے گا۔ نکاح کے بعد ظاہر ہے کہ آپ علیہ تسلیم کے معمولات جاری رہے۔ اس نکاح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور بڑے خاندان کا حصہ بنا دیا۔ تو یوں وہ کارواں جس کو نبوت کے آغاز کے بعد یا بعثت کے آغاز کے بعد شروع ہونا تھا، اس کی تیاری اللہ تعالیٰ نے 15 برس پہلے سے ہی ایک خاص اسلوب میں شروع فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کے بہت سے اثرات بعد میں بھی محسوس ہوتے ہیں جو ایک طویل مطالعے کا متقاضی ہیں، جن پر انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو کسی علیحدہ نشست میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ ایک اور اہم ترین واقعہ تعمیر کعبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، آپ کی عمر مبارک 30 برس سے زائد ہے۔ بیت اللہ اپنی جن بنیادوں پر قائم تھا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی اس کی عمارت کمزور ہو رہی ہے۔ بیت اللہ کے متولی کی حیثیت سے وہاں کے موجود مختلف قبائل میں یہ بات محسوس کی گئی کہ اب اس کو نئی تعمیر کے ساتھ شروع ہونا چاہیے، اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا جانا چاہیے۔ اس کے کچھ اسباب و عوامل بھی بنے، کچھ مختلف اوقات میں وہاں پہ سیلاب وغیرہ کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس سے بھی بنیادوں کو نقصان پہنچا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بیت اللہ نشیب میں ہے، ایک گھاٹی میں ہے، ایک وادی کا حصہ ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، کچھ حصہ پہاڑوں کا ختم بھی ہو چکا ہے، لیکن اس وقت تو کیا عالم ہوگا کہ ہر طرف پہاڑی پہاڑ تھے، تو سارا پانی نشیب میں ہی آتا تھا، اور نشیب میں آنے کے بعد وہ بنیادوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ پھر اس دوران ایک جدہ جو ظاہر قریبی ترین شہر ہے، اس کے ساحلی علاقے میں کوئی جہاز جو بحری جہاز ہوتے ہیں وہ آ کے وہاں پہ پھنس گیا، اور وہیں پہ اس کو ختم کرنا پڑا۔ اس کے ذریعے بھی کچھ تعمیراتی سامان میسر آیا، تو باہر کیف بالآخر بہت سے رد و قد کے بعد تعمیر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس تعمیر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انہیں بیت اللہ کو اپنی بنیادوں کے ساتھ ختم کرنا پڑا، نئے سرے سے بنانے کے لیے اس کو ایک دفعہ منہدم کرنا پڑا۔ جب اس کو ختم کیا جا رہا تھا تو اس کے ایک کونے میں موجود حجر اسود کو وہاں سے نکال کے محفوظ کر لیا گیا۔ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، جس کی تفصیلات میں اس وقت ہمارے لیے جانا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے واقعات پیش آئے۔ بالآخر قصہ مختصر، جب وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یہ تعمیراتی سلسلہ جب مکمل ہونے لگتا ہے، تو اب یہ طے ہوتا ہے، یہ مرحلہ آتا ہے کہ اب حجر اسود کو جسے نکال کر محفوظ کر لیا گیا تھا دوبارہ اس کے مقام پر نصب کر دیا جائے۔ اب بیت اللہ کی تعمیر ایک
اعزاز ہے، تمام قبائل اس میں شریک ہیں۔ اس اعزاز کے حصول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں، نہ صرف شریک ہیں بلکہ یہ تک روایات میں موجود ہے، تفصیل موجود ہے کہ آپ خود اپنے دوش مبارک پر پتھر لے کے آتے تھے اور دھوتے تھے اور لگاتے تھے، اور اس میں ظاہر ہے کہ آپ کو تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، آپ کے شان مبارک چھل بھی جاتے تھے، اور بھی ظاہر ہے کہ مشقتوں کا معاملہ ہے، مزدوری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود بنفس نفیس اس تعمیراتی سلسلے میں شریک رہے۔ یہ صرف آپ کا معمول نہیں تھا، دوسرے قبائل بھی سعادت سمجھ کر اس میں شریک تھے۔ یہ سعادت کا معاملہ ایک طرف رکھیے، اور پھر ایک چیز اور ذہن میں تازہ کیجیے۔ عربوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ لڑائی بھڑائی پہ ہمیشہ آمادہ رہتے ہیں۔ ان کا ایک شاعر تو بڑی عجیب بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ لڑائی کے ہم اتنے شائق ہیں، لڑنا ہمیں اتنا پسند ہے کہ اگر ہمیں کبھی دشمن میسر نہ ہو تو ہم اپنے چچا زاد بھائیوں پہ ہی غارت ڈال دیتے ہیں۔ یعنی لڑنا ہماری زندگی کا حصہ ہے، دشمن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نئی دشمنی تلاش کرنے میں کوئی ہمیں دقت نہیں ہوتی۔ اس کیفیت میں ایک اور چیز دیکھیے، عربوں کی ایک بڑی مشہور لڑائی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ کئی صدی جاری رہی ہے، 200-250 سال تک وہ لڑتے رہے، کئی 100 سال تک۔ کس بات پہ لڑائی شروع ہوئی تھی؟ صرف ایک نقطے پر، گھوڑ دوڑ ان کے ہاں ان کا پسندیدہ کھیل ہے۔ اس میں کوئی گھوڑا آگے بڑھ گیا تھا تو ان کو خیال ہوا کہ شاید یہ زبردستی آگے بڑھا ہوگا، واللہ عالم۔ اس کیفیت میں جب انہوں نے باہم لڑائی شروع کی ہے تو وہ اس قدر آگے بڑھے کہ کئی 100 سال تک وہ اس لڑائی کے چکر سے باہر نہیں آ سکے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اب وہ ایک بے ضرر سی یا ایک بالکل بے حیثیت قسم کا واقعہ تھا۔ ایک بے حیثیت واقعے میں جب وہ صدیوں سینکڑوں برس گزار سکتے ہیں تو حجر اسود کی تنصیب جیسے انتہائی اعلیٰ حیثیت کے کام میں، جس کی سعادتوں میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا، ان سعادتوں کے حصول کے لیے اگر ان میں لڑائی چھڑ جائے تو وہ کہاں تک جائے گی۔ حجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا، قبائل میں اختلاف ہو گیا۔ قبائل میں اختلاف یہی ہوا، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت مجھے میسر ہو۔ اب ایک پتھر ہے، یہ چند پتھروں کے ٹکڑا ہے، اس کو ایک جگہ نصب کرنا ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ کتنا قبائل شریک ہو سکتے ہیں، ایک فرد کے کرنے کا کام ہے۔ بالآخر ان کی قسمت نے یاوری کی، اور کسی دانا شخص نے یہ تجویز دی جو قبول کر لی گئی کہ کل صبح فجر میں جو سب سے پہلے حرم میں نظر آئے گا اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے۔ اتفاق یہ ہوا، اللہ کا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش سے نکالنا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ان کے ذہنوں میں متعین کرنا تھا، آپ کی شناخت کو مزید امتیازی پہلو کے ساتھ واضح کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظر پڑتی ہے، یعنی حرم میں جو سب سے پہلے شخص نظر آتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کی پہلے حیثیت صادق اور امین کی متعین ہو چکی ہے، عرب آپ پہ اتفاق کرتے ہیں، آپ کی سعادت مندی اور آپ کی معاملہ فہمی کو جانتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت بھی یہی نعرہ لگایا کہ یہ صادق اور امین ہیں، ہم ان پہ متفق ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ یہ ایک مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک چادر منگائی جائے، اس چادر کے تمام قبائل کے نمائندے اس چادر کو پکڑ لیں، آپ اپنے دست مبارک سے جہاں بھی حجر اسود موجود ہے حجر اسود کو اس چادر پہ رکھتے ہیں، اور جب بیت اللہ کے قریب آ جاتے ہیں تو اپنے دست مبارک سے وہ نصب کر دیتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے کتنے سبق ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو سبق ہمیں فراہم کیا، سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ جو بھی مصلحت کے کام ہوتے ہیں، جو بھی مشترکہ کام ہوتے ہیں، ان میں سب کو شریک رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب کو شریک کر لیا۔ ہم میں سے کسی کو اختیار ملتا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ دار یاد آتے ہیں، اپنے دوست یاد آتے ہیں، اپنے بھائی یاد آتے ہیں، اور اس یاد آنے میں ہم میرٹ بھول جاتے ہیں، ہم ضرورتیں بھول جاتے ہیں، ہم استحقاق بھول جاتے ہیں، اور ہم نہ بھولیں
تو ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست ہمیں بلا دیتے ہیں۔ ان سب کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ مستحق ہیں، اس لیے کہ تم سے زیادہ رشتہ ہے، تم سے زیادہ قربت ہے، تم سے زیادہ تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کرو سب کو ملا لو، اور اگر سب کو نہ ملا سکو تو جو مستحق ہیں، جو حقدار ہیں، ان کا فیصلہ میرٹ پہ کیا جائے، جیسے کہ آپ کے دوسرے احکامات موجود ہیں۔ ایک سبب۔ دوسری بات، جب یہ تعمیر جاری تھی، بیت اللہ کا تعمیراتی کام اپنے سلسلے پہ جاری تھا، رواں دواں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا عمل کا حصہ ہیں۔ اس وقت آپ کے علاوہ جو سرداران مکہ ہیں، انہوں نے تعمیراتی سامان میں کمی کے سبب، وسائل کی عدم فراہمی کی وجہ سے بیت اللہ کا ایک حصہ چھوڑ دیا جو آج تک حتیم کی صورت میں موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تکوینی مصلحت تو بہت واضح ہے، بیت اللہ پہ دروازے دائرے کے تالا ہے، وہ ہر شخص کے لیے نہیں کھل سکتا۔ اربوں انسان مسلمان اب تک وہاں کا سفر کر چکے ہیں، زیارت کر چکے ہیں۔ اربوں انسانوں میں چند ہزار افراد کو پوری اس مدت میں یہ توفیق حاصل ہوئی ہوگی کہ وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہوں۔ ہم میں سے کروڑوں اربوں لوگ وہ ہیں جو باہر سے زیارت کر سکیں۔ اس تکوینی مصلحت کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع فراہم کیا۔ ہم میں سے ہر شخص تھوڑی سی مشقت برداشت کر کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے حتیم کی صورت میں۔ یہ تو اپنی مصلحت ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں، آپ ابھی نبی کے طور پہ موجود نہیں ہیں، آپ پیغام ابھی آپ نے پھیلانا شروع نہیں کیا۔ اس کے باوجود وہ قبائل مکے کے، وہ جو لوٹ مار تک کو ایک جائز ذریعہ آمدن سمجھتے ہیں، اس قدر شعور رکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں حرام مال استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ان کے پاس حرام مال موجود تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے گھر میں استعمال نہیں کیا۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ مشرکین کا۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ جو بعد میں اللہ کے نبی سے لڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں۔ ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے گھر میں جو خرچ کرنا ہے وہ صاف کرنا ہے، حلال کرنا ہے۔ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا عقیدہ ہے، توحید پہ اور رسالت پہ یقین رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا جہان کے کرپشن کرنے کے بعد جتنا چاہیں اللہ کے راستے کر دیں، جتنا چاہیں وہ دکھانے کے لیے یا کھلانے کے لیے خرچ کر دیں، اور اس میں جتنا چاہیں اپنے گھر میں رکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندگی کا حصہ بنانا، یہی اصل چیلنج ہے۔ اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ بیت اللہ کے اس تعمیر کے نتیجے میں محسوس ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے دوبارہ دہرا دوں کہ ابھی اپنے سلسلہ نبوت کا آغاز نہیں کیا، اس کے باوجود مکے والوں کو اس بات کا احساس ہے، قریش مکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کے گھر میں جو خرچ کیا جائے گا وہ حلال ہوگا، طیب ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اور ہر طرح کی بناوٹ سے یا ملاوٹ سے پاک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو جو اتحاد و اتفاق کا درس دیا، اس میں عربوں کی خوبی بھی ایک نظر آتی ہے کہ وہ بات کے پکے تھے، بات طے کر لیتے تو پھر اس سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پہ بھی دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ثالث مان لیا اور آپ کی مصالحت پر اعتماد کا اظہار کر دیا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا تو بغیر کسی چوں چرا کے انہوں نے قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو نمائندگی دیتے ہوئے ان تمام قبائل کے نمائندوں کو اس کار خیر میں شریک کرتے ہوئے اپنے دست مبارک سے چادر پہ حج اسود رکھ کے اس حج اسود کی تنصیب بھی کر دی، اور عملی زندگی میں ایک پیغام بھی دے دیا کہ کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ بھی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ایک معمولی سے معاملے میں اتنے صدیوں تک لڑتے رہے تھے، تو اس معاملے میں کس حد تک وہ جا سکتے تھے۔ بڑے سے بڑا معاملہ بھی ہو، وہ اگر غور و فکر کیا جائے اور نیت بھی صاف ہو اور ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہو تو وہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہی بنیادی شرائط ہوتی ہیں مسائل حل کرنے کی، ایک دوسرے پر اعتماد، نیتوں کو صاف رکھنا اور کوشش کرنا کہ یہ معاملہ حل ہو۔ جب انسان سوچتا ہے، خواہش رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ راستے بھی کھول دیتا ہے، رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے،
اور ایسے لوگوں کو بھی بھیج دیتا ہے جو ہمارا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور ہمارے مسئلے حل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔